أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد۔ یہ سورہ مائدہ کی ابتدائی آیات ہے۔ اس آیت کریمہ سے اس سورت کی ابتدا اور شروعات ہو رہی ہے۔ یہ صورت مبارکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے بالکل آخر زمانے میں نازل ہوئی ہے۔ آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہے کہ اے ایمان والو، وعدوں کو پورا کرو۔ تمہارے لیے وہ چوپائے حلال کر دیے گئے ہیں جو مویشیوں میں داخل کے مشابہ ہوں، سوا ان کے جن کے بارے میں تمہیں پڑھ کر سنایا جائے گا، بشرطے کہ جب تم احرام کی حالت میں ہو اس وقت شکار کو حلال نہ سمجھو۔ اللہ جس چیز کا ارادہ کرتا ہے اس کا حکم دیتا ہے۔ ابو حیان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس صورت مبارکہ کا کچھ حصہ صلح حدیبیہ کے موقع پر نازل ہوا، کچھ حصہ فتح مکہ کے موقع پر نازل ہوا، اور کچھ حصہ حجۃ الوداع کے موقع پر نازل ہوا ہے۔ ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد بھی منقول ہے کہ سورہ مائدہ قرآن کریم کی نازل ہونے والی صورتوں میں آخری صورت ہے۔ اس کے اندر جو چیزیں حلال ہیں اسے حلال سمجھو، اور جو چیزیں حرام ہیں اسے حرام سمجھو۔ یعنی اس میں جو احکام بیان کیے گئے ہیں وہ محکم ہیں، منسوخ نہیں ہیں۔ خلاصہ یہ کہ یہ صورت مبارکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے آخری ایام میں نازل ہوئی ہے، اور یہ وہ وقت ہے کہ جب جزیرۃ العرب کے طول و عرض میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا مذہب، لایا ہوا دین، اس کی شعاعیں اور روشنیاں پھیل چکی ہیں۔ مسلمانوں کے جو دشمن ہیں جزیرۃ العرب کے اندر، انہیں شکست ہو چکی ہے، اور روز بروز اسلامی قوت اور طاقت جو ہے اس کے اندر اضافہ ہو رہا ہے۔ لہذا اس صورت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو احکام بیان کیے ہیں وہ مسلمانوں کے سیاسی معاملات، سماجی معاملات، معاشرتی معاملات، ان تمام چیزوں کو اس صورت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا ہے۔ پہلی آیت کریمہ اگر غور کیا جائے تو وہ متن کی حیثیت رکھتی ہے، اور بعد میں آنے والی جو آیات ہیں یہ اس کی شروح یا اس کی تفسیر کہی جا سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی آیت میں جو حکم دیا ہے وہ یہ ہے، اے ایمان والو، وعدوں کو پورا کرو۔ کچھ وعدے وہ ہیں جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کرتا ہے، یعنی جب کلمہ توحید اس نے پڑھا، اللہ کی وحدانیت کا اعلان کیا، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت و نبوت کو اس نے تسلیم کیا، تو وہ اس بات کا عہد کرتا ہے، اس بات کا وعدہ کرتا ہے کہ اب اللہ کے علاوہ کسی اور کو ہم اپنا معبود نہیں بنائیں گے، اللہ کے علاوہ ہم کسی اور سے اپنی حاجتوں اور ضرورتوں کا مطالبہ نہیں کریں گے، ہم اللہ کے علاوہ کسی کو حاضر و ناظر نہیں جانیں گے۔ یعنی اللہ کے جو اوصاف ہیں، جو اللہ کے ساتھ خاص ہیں، اس میں ہم کسی مخلوق کو، چاہے وہ کسی بھی شکل میں ہو، نبی ہوں، ولی ہوں، قطب ہوں، ابدال ہوں یا عام مسلمان ہوں، ان میں سے کسی کو ان صفات کے ساتھ ہم متصف نہیں کریں گے کہ ہم اللہ کی مانیں گے، اللہ کی مان کر زندگی گزاریں گے۔ اللہ نے جس چیز کو حلال کہہ دیا ہے ہم اسے حلال سمجھیں گے، جس چیز پر پابندی لگا دی حرام کہتے ہوئے ہم اس کے پابند رہیں گے، اس کے قریب نہیں جائیں گے، اسے ہم حرام سمجھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مکمل اطاعت و فرما برداری کا وہ اعلان کرتا ہے۔ تو جب پہلی آیت میں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اے ایمان والو، وعدوں کو پورا کرو، تو گویا اس کے اندر پوری شریعت مضمر ہے۔ اللہ سے جو وعدہ کیا گیا ہے کہ ہم آپ کے حکموں کے پابند رہیں گے، اسی کا نام شریعت ہے۔ تو اس آیت کریمہ کے
اندر جو حکم دیا گیا ہے وہ ایک متن کی حیثیت رکھتی ہے، اسی طرح اللہ کے ساتھ جو عہد و پیمان ہے اس کو بھی پورا کرنا ہے۔ اسی طرح اس کے اندر وہ عہد و پیمان بھی شامل ہے جو انسان ایک دوسرے سے کرتا ہے۔ عقود یہ عقد کی جمع ہے اور اس کے معنی ہے باندھنا، گرا لگانا۔ جب انسان دوسرے انسان کے ساتھ کوئی معاملہ کرے، کوئی عہد و پیمان کرے، تو اس کے نتیجے میں ایک دوسرے سے کچھ حقوق وابستہ ہو جاتے ہیں، کچھ ذمہ داریاں ایک دوسرے پر عائد ہو جاتی ہیں، ان کو عقد کہا جاتا ہے۔ مثلا خرید و فروخت ہے کہ خریدنے والا، کوئی مال بیچنے والا جو شخص ہے اس کے پاس پہنچا اور جو خرید و فروخت کے شرائط ہیں اس کے مطابق معاملات طے کیے گئے، تو جب عقد نافذ ہو گیا تو اب خریدنے والے کے ذمے یہ ہے کہ جو چیز خریدی ہے اس کی قیمت ادا کر دے، اور بیچنے والے کے ذمے یہ ہے کہ جس چیز کی قیمت اسے دی جا رہی ہے وہ چیز خریدنے والے کے حوالے کر دے، تو اس کو عقد کہا جاتا ہے۔ ان کے پورا کرنے کی احادیث مبارکہ میں بھی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی جا بجا تعلیم دی ہے۔ اگرچہ ان وعدوں کو پورا کرنے میں، ان عہد و پیمان کے پورا کرنے میں اگر کچھ مشقت بھی اٹھانی پڑے تو اٹھانی ضروری ہے، لیکن معاہدے کو، عہد و پیمان کو بلا کسی عذر کے، بلا کسی مجبوری کے ترک کر دینا یہ نفاق کی علامت ہے، یہ بڑے گناہوں میں سے ہے، اور یہ وہ گناہ ہے جو جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے۔ آپ اگر سیرت طیبہ اٹھا کر دیکھیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جو تاریخ ہے آپ اسے اٹھا کر دیکھیں تو آپ کو ایسی روشن اور تابناک مثالیں ملیں گی کہ عہد و پیمان کو کس طرح پورا کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہم سب کے لیے ایک آئیڈیل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنائے جانے سے پہلے ایک شخص سے کوئی بات چیت ہوتی ہے بازار میں، وہ شخص کہتا ہے کہ آپ یہیں رکیے، ہم ابھی تھوڑی دیر میں آتے ہیں۔ آپ نے حامی بھر لی کہ ٹھیک ہے میں یہاں ٹھہرتا ہوں۔ وہ بندہ وہاں سے چلا گیا اور اپنے کام میں مشغول ہو گیا، اسے یاد نہ رہا۔ دو چار گھنٹے کے بعد نہیں بلکہ 2-3 دن بعد اسے خیال آیا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک وعدہ کر کے آیا تھا، لہذا وہ بھاگا وہاں سے، اور جب وہ آیا تو اس نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس وہیں پر موجود ہے۔ بشری تقاضوں کے لیے آپ وہاں سے تشریف لے جاتے، باقی سارا اوقات آپ وہیں گزارتے تھے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہی نہیں ہے بلکہ آپ نے خود عمل کر کے دکھایا ہے کہ عہد و پیمان میں اگر کوئی مشقت یا کوئی پریشانی اگر ہو تو اسے بھی اٹھانا چاہیے، لیکن وعدے کو بغیر کسی شدید مجبوری کے ترک کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ اسی طرح معاہدے کو اگر توڑنا ہے، کسی سے کوئی عہد کر لیا تھا تو اس صورت میں ضروری یہ ہے کہ ہم اسے خبر کر دیں کہ بھائی وعدہ تو آپ سے ہوا تھا کہ فلاں دن یا فلاں وقت ہم یہ فلاں کام کریں گے، وہ ہمارے بس میں نہیں ہے، لہذا ہمیں معاف کریے گا، ہم اس وعدے کو پورا نہیں کر سکتے، اسے بتا دینا چاہیے تھا۔ آج اگر غور کیا جائے تو معاشرے کے اندر جو لڑائیاں ہیں، جو آپس میں دشمنیاں اور نفرتیں ہیں، ان کی زیادہ تر وجوہات یہی ہیں، یعنی جو کچھ حقوق کسی کے اوپر آ رہے تھے، جو ذمہ داریاں اس کے اوپر آ رہی تھی، ان ذمہ داریوں، ان عہد و پیمان سے وہ اپنے آپ کو دور کر لیتا ہے، ان ذمہ داریوں کو ادا نہیں کرتا، جس کی وجہ سے یہ سارے معاملات اور معاشرے کے اندر ساری تباہیاں ہیں۔ ہر آدمی کو اس وقت اپنے حقوق کی فکر ہے، یعنی ہر آدمی کے پاس، کسی بھی آدمی کے پاس جب آپ بیٹھیں تو وہ جو تھیلا کھول کر بیٹھتا ہے اور دکھاتا ہے تو اس میں بس یہی دکھاتا ہے کہ فلاں نے ہمارے ساتھ یہ کر دیا، فلاں نے یہ کر دیا، فلاں نے یہ کر دیا اور یہ کر دیا، لیکن اس نے کیا کیا؟ اس کی جو ذمہ داری تھی آیا یہ ادا کیا اس نے، یا اس نے بھی ڈنڈی ماری؟ اس کا تذکرہ نہیں کرتا۔ آپ دیکھیے شریعت یہ مطالبہ کرتی ہے کہ میاں بیوی یہ آپس میں
جو ایک عقد کے ذریعے سے زندگی بھر ساتھ چلنے کا ایک وعدہ کر لیتے ہیں، اور طریقہ یہ ہے کہ جب دو آدمی سفر پر نکلیں تو اس میں سے ایک کو امیر بنا لیا جائے، ایک کو ذمہ دار بنا دیا جائے، تاکہ جو اہم معاملات ہیں وہ امیر کی رائے سے متعین ہو جائیں، جس کو قرآن نے الرجال قوامون کہا۔ اسی قاعدے کے تحت انسان کو، یعنی جو مرد ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوام بنا دیا، حاکم بنا دیا۔ زندگی کا جو یہ سفر ہے، اس سفر میں دونوں جو ساتھ چل رہے ہیں اس کو امیر بنا دیا۔ لیکن اب آپ دیکھیے اس امیر کی ذمہ داری کیا تھی؟ امیر کی ذمہ داری یہ تھی کہ ماتحت افراد جو ہیں ان کے حقوق کی ادائیگی کی جائے، ان کے حقوق کو پامال نہ کیا جائے۔ لیکن معاشرے پر آپ نظر ڈالیے تو عورتوں کے ساتھ جو زیادتیاں ہو رہی ہیں، عورتوں کو ایک یعنی گھروں کے اندر پیس کر رکھ دیا گیا ہے۔ یہ ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے جو دین سے بالکل پیدل ہیں، دین سے دور ہیں، اور وہ صرف اتنا جانتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں مرد بنایا ہے، اور ہم کیا ہیں، انہیں کسی نے بتلا دیا کہ بھائی تم قوام ہو۔ قوام کا مطلب وہ آقا، حاکم، اور ماتحت جو افراد ہیں انہیں غلام باندھی اور لونڈی سمجھ لیا ہے۔ لہذا وہ حضرات جو ظلم و زیادتی کر رہے ہیں، بیوی کو کسی بھی اہم معاملات میں شریک نہ کرنا، اس کی رائے نہ لینا، اور اسی طرح اس کے جو حقوق ہیں اس کو ادا نہ کرنا، دوسروں کے لیے بڑے اوقات ہونا لیکن گھر والی کے لیے کوئی وقت نہ ہونا۔ تو ہم لے کر آئے تھے شریک حیات، زندگی کے سفر میں ہمارے ساتھ شرکت کرنے والی، ہر موڑ پر ہمارے ساتھ رہنے والی، ہمارے دکھ درد میں شریک ہونے والی۔ لیکن اب ہمیں اپنے حقوق کی فکر ہے کہ ہم جب آئیں تو پھر اس طرح گھر میں ہو، کھانا اس طرح ہو، یہ اس طرح ہو، یہ چیزیں اس طرح ہوں۔ لیکن بیوی کے کیا حقوق ہیں، بیوی کی ذمہ داری ہم پر کیا لاحق ہوتی ہے، کوئی فکر نہیں۔ تو یہاں جو آپس میں نفرتیں پنپتی ہیں یا طلاق کی جو نوبت آتی ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو ایک دوسرے پر حقوق عائد کیے گئے ہیں ایک دوسرے کے، ان حقوق کو مکمل طور پر ادا نہ کرنا، انہیں نظر انداز کرنا، اس کے خلاف کام کرنا۔ اسی طرح آپ مثالیں تلاش کریں تو سینکڑوں مثالیں ملیں گی کہ یہاں جو دشمنیاں ہو رہی ہیں وہ صرف اس لیے کہ عہد و پیمان کو، جو حقوق ہماری طرف عائد ہوتے تھے، ہمارے اوپر لازم ہوتے تھے، ان کو ادا نہ کرنے کی وجہ سے آپس میں دشمنیاں اور نفرتیں۔ لہذا پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مطالبہ کیا، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو وعدوں کو پورا کرو۔ اس وعدوں کو پورا کرنے میں دو شقیں ہیں، ایک تو یہ اللہ سے جو وعدہ کیا ہے اس وعدے کو پورا کرو، شریعت کی مکمل اتباع کرو۔ دوسرا یہ کہ بندوں سے جو عہد و پیمان ہوا ہے، بندوں سے جو معاملات طے ہوئے ہیں، ان تمام کو بھی پورا کرو جس طرح تم نے عہد و پیمان کیا ہے یا معاملے کو طے کیا ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے لیے چوپائے حلال ہیں، وہ چوپائے جو مویشیوں کے مشابہ ہیں، یعنی بھینس ہے، گائے ہے، اسی طرح بکری ہے، ان کے مشابہ جو جانور ہیں یہ تمہارے لیے حلال ہیں۔ آگے ان کا تذکرہ کیا جائے گا، تفصیل سے بات آئے گی۔ اور اسی طرح اللہ فرما رہا حلال تو ہیں لیکن جب حالت احرام میں ہو تو اس صورت میں ان کا شکار بھی تمہارے لیے جائز نہیں ہے، جو مویشیوں کے مشابہ تمہارے لیے حلال ہیں۔ اب آگے سوال اٹھتا ہے کہ کبھی حرام ہے کبھی حلال ہے، تو یہ جو فیصلہ دیا جا رہا ہے تو اللہ نے آگے فرمایا یحکم ما یرید، حاکم اللہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی اصل حاکمیت ہے۔ لہذا اللہ جو چاہتا ہے وہ اپنے بندوں کو فیصلہ سنا دیتا ہے، اور بندوں کا کام یہ ہے کہ اس فیصلے پر اپنی گردن ڈال دیں، اطاعت و فرما برداری کا مظاہرہ کریں۔ تو اس صورت میں در حقیقت وہ بندے ہیں اور بندگی کا حق ادا کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.